سورہ مومنون آیت نمبر 78 میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے تاکہ تم سنو، دیکھو اور غور کرو، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہو۔ اس آیت کی وضاحت فرما دیں۔ یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی بات؟ ایک بہت خوبصورت بات کہی بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان سے پوچھا گیا کہ بہترین غلام کون سا ہوتا ہے، بہترین غلام کون سا ہوتا ہے؟ جواب دیا، جس کے کان مالک کی آواز پہ لگے ہوں، جس کے کان مالک کی آواز پہ لگے ہوں کہ مجھے کیا آواز دیتا ہے کہ مجھے اس پہ عمل کرنا ہے، اور جس کی آنکھ مالک کے اشارے پر ہو کہ مالک مجھے کیا اشارہ دیتا ہے، اور جس کا دل مالک کے ساتھ دھڑکتا ہو۔ مالک کون ہے؟ مالک اللہ ہے۔ اگر آپ کے کان ادھر لگے ہوئے ہیں کہ مجھے کیا پکار دے رہا ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، آنکھ اسی پہ لگی ہوئی ہے کہ میرے لیے اشارتاً کیا حکم آتا ہے، اور دل میں یہی غور و فکر ہے، یہاں دل کو جو ہے وہ غور و فکر کے حوالے سے اس کی بات کی گئی ہے کہ مجھے اپنے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اس کی حکمتوں کو کیسے سیکھنا ہے، دین کی سمجھ کیسے حاصل کرنی ہے، صراط مستقیم پہ کیسے چلنا ہے، اس کی مخلوق کے دکھ کیسے دور کرنے ہیں، رسول اللہ کی پیروی کیسے کرنی ہے۔ جب ان دھیانوں میں ہوگا، ان چیزوں میں ہوگا، اور اللہ کی ہر نعمت کی شکر گزاری کرے گا۔ شکر گزاری کیا ہے؟ جو کچھ پروردگار عالم نے تمہیں عطا فرمایا، جسم، جان، علم، حکمت، دانائی، عقل، مال، اسباب، ان سب کو اللہ کی مخلوق پہ جب خرچ کرے گا، یہ شکر گزاری کی ابتدا ہوگی۔ اپنی کانوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے ہونٹوں سے، اپنے منہ سے، اپنے ہاتھوں سے اللہ کا شکر گزار بنے گا، یعنی کہ ان اعضاء کو، ان قوتوں کو، ان صفات کو اللہ کے کام میں انوالو کر دینا ہے، لگا دینا ہے، انویسٹ کرنا، وہ شکر گزاری ہے۔ تمام وہ قوتیں جو پروردگار عالم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، ان کا اللہ کے ہی لیے استعمال شکر گزاری کا صحیح راستہ ہے، وہ ہے، اور وہ غور و فکر اس میں بنیاد ہے۔ غور و فکر والوں کے لیے اللہ کا کلمہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں غور و فکر کرنے والے لوگ، وہ لوگ جو میری صنائی پہ غور کرتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ تو نے کچھ بھی باطل نہیں بنایا۔ تو یہ ان کے لیے وضاحت ہے اس کی کہ شکر گزاری کو اپنی زندگی میں داخل کر لو۔ ہمارے ہاں ہم موسم کا شکوہ کرتے ہیں، لوگوں کا شکوہ کرتے ہیں، حالات کا شکوہ کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ شکوے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکوہ کر رہے ہیں۔ جو شکوہ چھوڑ دے گا اس نے آدھا شکر ادا کر لیا، اور جب شکوہ چھوڑ کر عملی طور پہ شکر ادا کرنا ہے۔ ادریس علیہ السلام بہت پہلے کے پیغمبر ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ شکر کیا ہے؟ فرمایا جو کچھ تجھے اللہ نے دیا اس کی راہ میں استعمال کرنا شکر ہے۔ جب تم اپنی تمام قوتیں، اپنا مال، اسباب، وقت، جان، طاقت، سوچ، عقل، فہم، علم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرو گے اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی معاوضے اور بغیر شہرت کے، تو پھر یہ سمجھو کہ تم سے شکر پورا ہو رہا ہے۔ ایک شکر اور ہے، آپ کے کان آوازوں میں شناخت کرتے ہیں، الگ الگ آوازیں چھانٹتے ہیں، آنکھیں الگ الگ رنگ چھانٹتی ہیں، الگ الگ چہرے چھانٹتے ہیں، ناک الگ الگ چیزیں سونگھتی ہے، اس کو انجوائے کرتی ہے، زبان الگ الگ چیزیں چکھتی ہے،
جو کوالٹیز پروردگار عالم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان کا استعمال بھی شکر ہے۔ اگر ان میں سے کوئی کوالٹیز جو ہے ان کو چھوڑتے ہو اور مختلف چیزیں نہیں چکھتے، ان چیزوں میں دھیان نہیں کرتے، کیونکہ یہ اس لیے دی ہیں اس نے کہ تم میری بڑائی اور بزرگی کو سمجھو کہ تمہاری ایک ہی زبان میں کتنے چیزوں کو چکھتی ہے، ایک ہی آنکھ کتنے نظارے دیکھتی ہے، ایک ہی کان کتنی مختلف آوازوں کو شناخت کرتے ہیں، تاکہ ان چیزوں کو استعمال کرو گے تو شکر گزاروں میں شامل ہوگے۔ اگر تم نے ان چیزوں کا استعمال روک دیا تو ناشکروں میں شمار ہوگے۔